وہ 16 سنگھار کیے دلہن بنی بیٹھی اضطراب کا شکار تھی۔ وہ یہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کے زبردستی کرنے پہ اسے دلہن کا لباس پہن کے بیٹھنا پڑا، جبکہ تھوڑی دیر میں ہی اس کا نکاح ہونا تھا اور پھر رخصتی۔ سہاگرات ایک ایسے شخص کے ساتھ منانی تھی جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن گھر میں کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا، اور اسے اس کی بہن کی خواہش پہ اس کے دیور کے ساتھ باندھا جا رہا تھا۔ موبائل پہ کال آنے لگی تو وہ خیالوں سے چونکی۔ تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ مقابل کی بات سنتے اس نے لب بھینچے، آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پہ بہے۔ تم سن رہی ہو کرن؟ وہ دھاڑا تھا۔ میں کیا کروں سلطان؟ آپ ہی نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ اگر تم نے نکاح کے لیے ہاں کہی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا۔ وہ جو ملک سے باہر تھا، اچانک اسے یہ خبر ملی تھی، کرن کا نکاح اس کے کزن سے طے پایا تھا، اور سب کچھ بہت جلدی میں ہو رہا تھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے دبئی سے پاکستان پہنچا تھا، اور ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا اسی کے گھر کی طرف گامزن تھا۔ سلطان، مجھے معاف۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر پائی۔ کرن، تم نے کچھ بھی غلط کیا، اللہ کی قسم تمہارے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ وہ فون پہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سنتے کرن بری طرح لرز گئی۔ سلطان! میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ اسے سرد لہجے میں حکم دیتا کال کاٹ کے، جبکہ کرن اب بری طرح لرزنے لگی تھی۔ سلطان شاہ سے کون نہیں واقف تھا؟ وہ ایک بہت بڑا بگڑا رئیس زادہ اور بزنس مین تھا۔ ایک بزنس ٹائکون ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر سرخیوں میں ہی رہتا تھا۔ کرن سے اس کی ملاقات حادثاتی طور پر ہوئی تھی، اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہوتا خود بھی اسے اپنے ساتھ عشق کرنے پہ مجبور کر گیا، لیکن اس کا رشتہ بچپن سے اپنی خالہ کے گھر طے تھا، ارسل خان زادہ، جس کے بڑے بھائی سے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ نادیہ اور فیصل خان زادہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اللہ سے مایوس نہیں تھے، یہ نادیہ کی ہی خواہش تھی کہ بچپن کے رشتے کو اب مکمل کر لیا جائے، لیکن کرن کو یہ سب قبول نہ تھا۔ اس نے بہن کو بتایا بھی کہ وہ سلطان سے محبت کرتی ہے، پھر بھی اس کی بہن نادیہ کسی صورت ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا شوہر اسے چھوڑ نہ دے۔ سسرال میں اپنے قدم مضبوط کرنے کی خاطر وہ اپنی بہن کو لانا چاہتی تھی کہ اگر کبھی اس کا شوہر اسے چھوڑنے کا سوچے بھی تو وہ نہ سوچ سکے، کیونکہ اس طرح اس کے بھائی کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے۔ وہ بہت بڑی چال کھیل رہی تھی اپنا گھر بچانے کی خاطر، لیکن یہ نہیں جانتی تھی اس کی بہن اس کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے والی تھی۔ ارے ماشاء اللہ کرن آپی، تم پہ تو بہت روپ آیا ہے۔ 16 سالہ انا بخاری کی بات پہ وہ چونکی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انا دل کی نرم اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ انا، میرا ایک کام کرو گی؟ کرن انا کے روپ میں فرشتہ نظر آیا، اور پھر اس نے انا کو اپنی مدد کے لیے راضی کر لیا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن کرن نے جان دینے کی دھمکی دی، جس پہ انا کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس سے پہلے کہ بارات آتی، کرن نے انا کی مدد سے گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کی۔ وہ دلہن کے لباس میں گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ 16 سالہ انا اسے بھاگنے میں مدد کرتی اب اندر اس کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کرن نے گھر سے نکلنے سے پہلے سلطان کو فون پر اپنے بھاگنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ جو اس کے گھر آ رہا تھا، سب کے سامنے اس کا ہاتھ باندھ مانگنے، اس سے نکاح کرنے، کرن کے میسج پر اس کو بہت سخت شوق لگا۔ فوراً اسے کال ملائی، لیکن وہ کال کاٹ گئی۔ ڈرائیور کو کرن کی بتائی ہوئی جگہ پہ گاڑی موڑنے کو کہا۔ اسے کرن پہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے گھر سے بھاگ سکتی تھی؟ اسے یہ سب پسند نہیں تھا، غلط تھا۔ وہ جائز طریقے سے اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن کرن نے سب کچھ خراب کر دیا، جس کا وہ کرن سے اب حساب لینے والا تھا۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بارات پہنچ گئی ہے۔ وہیں اندر بیٹھی انا بخاری کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب سب کو یہ پتہ چلنا تھا کہ کرن بھاگ گئی ہے اور اسے بھگانے والی کوئی اور نہیں، اس کی پھوپھو کی بیٹی انا بخاری ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کرن کی بات مان کر اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ انا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہوا۔
وہ کس کس کی بات کا کیا جواب دیتی، یہ سوچ سوچ کر وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر سے زور سے بجا تو مجبوراً اسے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ نادیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ یک دم لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھی؟ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ نادیہ نے اندر آتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑاتے انا کو کہا، لیکن انا نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ کرن کہاں ہے؟ نادیہ نے انا کے ماتھے بھی پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوتی دیکھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کرن کہاں ہے؟ اب کی بار نادیہ نے غصے سے انا کی جانب دیکھتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ نادیہ آپی، کرن اب یہاں پہ نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ کیا مطلب یہاں نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ نادیہ کے چہرے پہ حیرت اور فکر مندی نمایاں ہوئی۔ وہ چلی گئی ہیں، بلاخر انا نے دل بڑا کرتے ہوئے نادیہ سے کہہ دیا۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ سچ بتاؤ انا، کرن کہاں ہے؟ نادیہ نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، بارات آ چکی تھی اور ایسے میں کرن کا یہاں نہ ہونا سب کی عزت کو خاک میں ملا دیتا۔ انہوں نے کہا اگر زبردستی کسی نے میرا نکاح کیا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ پھر وہ یہاں سے چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ کچھ تو بتایا ہوگا نا، کیوں ہم سب کی عزت کو داؤ پر لگانے پہ تلی ہوئی ہو؟ نادیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا۔ اس وقت نادیہ انتہائی بے بسی کی حالت محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن وہ چلی گئی ہے۔ نادیہ آپی، انا نے روتے ہوئے کہا۔ چپ، آواز نہ آئے۔ نادیہ نے دروازہ بند کیا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے یہ سب ٹھیک کرے۔ کہاں ڈھونڈے گی کرن کو؟ موبائل لے کر گئی ہے۔ اچانک سے نادیہ کو سوچ آئی۔ انا نے اس بات میں سر ہلایا۔ نادیہ نے کرن کے نمبر پر کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ نادیہ کے دل میں تھوڑی سی آز امید جاگی کہ کرن ایک بار فون اٹھا لے تو وہ اسے کس طرح کوئی نہ کوئی واسطہ دے کر بلا لے گی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ نادیہ پھر سے ری ڈائل کر رہی تھی اور اس بار نمبر بند ملا تھا۔ نادیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے زبردستی کرن اور ارسل کی شادی کا کام سر انجام دیا۔ اب سارے خاندان کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی۔ نادیہ نے نم آنکھوں سے انا کو دیکھا۔ تم نے مدد کی اس کے بھاگنے میں؟ نادیہ غصے سے انا کی جانب دیکھا تو انا گھبرا کے پیچھے ہوئی اور سر نفی میں ہلایا۔ اب بھی نادیہ اسے کچھ کہتی کہ دروازہ ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ سامنے اپنی ماں اور ساس دونوں کو دیکھتے ہوئے نادیہ اپنا ماتھا سہلا گئی۔ کیا بات ہے؟ پریشان ہو؟ کرن تیار ہو گئی؟ الماس بیگم نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس نے اپنی ماں اور ساس کو کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر کے اور انہیں کرن کے متعلق سب بتا دیا۔ اب پریشان حال میں وہ تینوں بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچنے لگیں۔ تمہارے بابا تو کرن کو جان سے مار ڈالیں گے۔ آخر اس نے اتنی بڑی جرت کیسے کی؟ الماس بیگم نے نادیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے اب یہ سوچیں کہ ہم خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا بولیں گے۔ فیصل تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ارسل، اس نے مجھ پہ کتنا بھروسہ کیا، اور کرن، آج کرن نے میرے سر جھکا دیا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ اپنی بیٹی کا دکھ پل میں سمجھ آنے لگا۔ ان کی نظر دور کھڑی انا کی جانب اٹھی تو ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ایک کام کرتے ہیں، ارسل اور انا کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عذرا بیگم نے اجنبی سے پوچھا۔ اس میں اتنی پریشانی والی بات کیا ہے؟ آپا، میرے لیے انا بھی کرن کی طرح ہی ہے، اور جب تک کرن کا پتہ چلے گا یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی۔ ہماری عزت تو دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ آپ ایک کام کریے، آپ جا کر وقار بھائی سے بات کریے، انا اور ارسل کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ الماس بیگم نے فوراً سے پلاننگ کرتے ہوئے اپنی بڑی بہن سے کہا، جبکہ نادیہ کو یہ سب بالکل بھی ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ انا بخاری اس کی مرحوم پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ماموں کے در پہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں تو اس کو اس گھر میں کسی چیز کا مسئلہ نہیں تھا، پر وہ چاہت، وہ محبت نہیں ملتی تھی جس کی وہ حقدار تھی، اور آج وہ نادیہ کی دیورانی بنتی۔ نادیہ کو کسی صورت یہ بات قبول نہیں تھی۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارسل اور انا کا کیا جوڑ؟ نادیہ کو اس بات پہ اعتراض ہوا۔ کیوں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ الماس بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے اور گھورتے ہوئے بیٹی کی جانب دیکھا۔
امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دونوں کی ایج میں کم سے کم 11 سال کا فرق ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اعتراض کس بات کا ہے؟ وہ صرف 16 سال کی ہے نا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا نکاح ارسل سے کر دیں۔ نادیہ کسی بھی طرح کر کے اس نکاح کو روکنا چاہ رہی تھی، لیکن الماس بیگم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ انا اور ارسل کا نکاح کر کے رہیں گی۔ 16 سال کی ہے تو کیا ہوا ہے، اجازت ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اپنے ولی کی موجودگی میں نکاح کر سکتی ہے۔ اب میری بات سنیے اور اس بات کو سمجھیے۔ چلیے، میں عمیر اور وقار بھائی سے بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گئی، جبکہ عذرا بیگم نے افسوس سے نادیہ کی جانب دیکھا۔ خالہ امی، پلیز میری بات سنیے۔ وہ ان کو دیکھتی اٹھی، لیکن عذرا بیگم بھی اس کی جانب سے منہ موڑتے ہوئے باہر نکل گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں ارسل اور انا کا نکاح ہو رہا تھا۔ سب الماس بیگم نے کیا تھا۔ فی الحال کرن کی غیر موجودگی کو سب نے بہت مشکل سے ہضم کیا ہوا تھا۔ سب لوگوں کے سامنے خاندان کی عزت کا بھرم رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ انا بخاری بنت سعد بخاری، آپ کا نکاح ارسل خانزادہ ولد وقار خانزادہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انا کے اوپر زرتار آنچل اڑائے اس وقت اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ انا کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اسے تو یہ امید ہی نہیں تھی کرن کے جانے کے بعد اس کی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے گا۔ الماس بیگم نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تو اس کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا، تو سبھی نے شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ نادیہ اس سب معاملے سے دور کھڑی اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی۔ عمیر صاحب نے انا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو انا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نکاح خواں اور عمیر صاحب دونوں باہر نکلتے چلے گئے۔ ارسل خانزادہ ولد وقار خانزادہ، آپ کا نکاح انا بخاری ولد سعد بخاری کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینجے قبول ہے کہہ گیا۔ اس کی ہونے والی عورت شادی کے دن بھاگ نکلی تھی۔ اب اس چھوٹی سی بچی کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا تھا، جو 18 کی بھی نہیں تھی۔ وہ خان تھا، اس کی مردانگی پہ سخت ضرب لگی تھی، لیکن وہ چپ تھا، صرف اپنے بھائی اور بھابھی کی وجہ سے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے۔ میں قسم کھاتا ہوں کرن، عمیر، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، تمہیں میں ڈھونڈ نکالوں گا اور وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ دل ہی دل میں کرن سے مخاطب تھا۔ نکاح ہوتے ہی کھانا سرو کر دیا گیا۔ عمیر صاحب ایک کونے میں کھڑے اپنے آنسو اپنے اندر اتار رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان کا سر جھکا گئی تھی۔ عمیر بھائی، خود کو سنبھالیے، فکر نہ کریے، کرن مل جائے گی۔ وقار صاحب نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ میں تو کہتا ہوں کبھی نہ ملے، کسی گاڑی کے نیچے آ کے وہ مر جائے، ایسی اولاد سے میں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ ان کی دل سے نکلی بد دعا نے کرن کا پیچھا کیا تھا۔ ارے ایسے نہ کہیے، بیٹی ہے وہ آپ کی، وقار صاحب نے انہیں ٹوکا، لیکن وہ اپنا چشمہ اتارتے دل ہی دل میں آج کرن سے نفرت محسوس کر رہے تھے۔ وہ بڑی سی شال میں خود کو لپیٹے بھاگتے ہوئے روڈ تک آئی تھی۔ کیب کروا کے وہ اسی جگہ جا رہی تھی جہاں سلطان سے پہلی بار ملی تھی۔ دلہن کے سراپے میں وہ اس وقت اپسرا لگ رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھتا تو اس کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، اس لیے خود کو شال سے اچھے سے کور کرتی وہ چہرہ بھی ڈھانپے ہوئے تھی۔ بس بھائی، یہیں روک دیں۔ وہ گاڑی سے نیچے اترتی، اسے کرایہ دیتی، ارد گرد سڑک پہ ڈھیروں گاڑیاں دیکھ رہی تھی۔ ہر گاڑی بہت تیز رفتار سے گزر رہی تھی۔ اسے سامنے دوسری طرف جانا تھا۔ اس نے کبھی بھی سڑک اکیلے پار نہیں کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سڑک پار کیسے کرے، پر اسے کرنا تھا۔ اسے سامنے جانا تھا جہاں اس کا سلطان اس سے ملنے آ رہا تھا۔ وہ سامنے سے سلطان کی گاڑی آتے دیکھ چہرے سے بے اختیار نقاب ہٹا گئی۔ اس کے چہرے کی مسکان کو گاڑی میں بیٹھے سلطان نے مبہوت ہوتے دیکھا تھا۔ اسی پل وہ بے اختیار ہی سڑک کو پار کرنے لگی۔ سلطان اسے یوں لاپرواہی سے سڑک پار کرتا دیکھ چلتی گاڑی رکوا گیا، لیکن گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہوتے ہی وہ گاڑی سے فوراً اترا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ پہنچ گئی تھی اور تبھی ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ کرن، سلطان کی آواز گونجی تھی۔ کرن کا نازک وجود ہوا میں اڑتا دور جا گرا تھا۔ سڑک پہ گرتے اس کا لال رنگ کا لہنگا بھی خون سے رنگنے لگا۔ سلطان جو ساکت ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔
اپنی پوری طاقت لگاتے اس تک پہنچا۔ اس کے گارڈ نے بھی پھرتی سے اسے کور کرتے پوری سڑک بلاک کر دی تھی۔ کرن کا سر اٹھاتے وہ اپنے سینے سلگھا گیا۔ کرن، کرن آنکھیں کھولو، وہ دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ جو ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی بے جان اس کی باہوں میں جھول گئی۔ کرن! سلطان کی دردناک گونج پورے علاقے میں پھیلی تھی۔ جان یہ وار دوں، میں جیت بھی ہار دوں، قیمت ہو کوئی تجھے بے انتہا پیار دوں، ساری حدیں اب میری میں نے توڑ دی، دیکھے مجھے پتا آوارگی بن گئی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تھا، لیکن عمیر صاحب شش و پنج میں تھے۔ اینا بھی میٹرک کے امتحان سے فری ہوئی تھی اور اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، پر اس بچی کا سارا شوق ان کی لی گئی قربانی کی نظر ہو گیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ وقار خان زادہ کے گوش گزار دیا، اپنی ساری بے چینی پریشانی ان کو بتا دی۔ فکر نہیں کرو، میرا بیٹا ارسل بہت سمجھدار ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ انا کو بہت طریقے سے ہینڈل کرے گا یار، اور تم فکر نہ کرو، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے، وہ جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے میں تعلیم دلواؤں گا۔ وہ ایک مان بھرا وعدہ عمیر صاحب کو دے رہے تھے۔ انا کی رخصتی ہو گئی، وہ اپنی ممانی الماس بیگم کے ڈر کی وجہ سے یہ نکاح کر گئی، جبکہ ماموں نے جتنے عزت اور مان سے اسے کہا وہ انکار کر ہی نہ سکی، اور ارسل کی دلہن بنی وہ اس کے گھر کو سدھار گئی، جہاں اس کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت بہت ڈری سہمی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ کیا ریئیکٹ کرے۔ اس کی جھجک اور ڈر دیکھ نادیہ نے ساری رسمیں ملتوی کرتے اسے ارسل کے کمرے میں پہنچا دیا۔ نادیہ کے چہرے پہ نخوت بھرے تاثرات تھے۔ وہ انا کو یہاں کرن کی جگہ دیکھتے پنجو تاب کھا رہی تھی، لیکن اپنے لب بمشکل سیے ہوئے تھے۔ کرن، ایک بار تم مجھے مل جاؤ، تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے ماروں گی۔ وہ دل ہی دل میں کرن سے مخاطب ہوئی۔ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتانا، ڈریس چینج کرنا ہو تو کبڑ میں سب کپڑے ہینگ ہیں، تمہارا اور کرن کا سائز تقریباً سیم ہی ہے، زیادہ فرق نہیں ہوگا، تو تم اس کی ساری چیزیں استعمال کر لینا، جیسے اس کا چھوڑا ہوا ہسبینڈ اپنا لیا ہے۔ وہ اس کو طنز کر رہی تھی، لیکن 16 سالہ وہ معصوم لڑکی اس کا طنز کہاں سمجھ پائی۔ وہ تو اس کمرے میں اکیلے رہنے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نادیہ کو کہے اسے یہاں سے لے جائے۔ اسے اس خوبصورت کمرے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اسے خاموش اور پریشان دیکھتے نادیہ کو ایک پل کو اس پہ ترس آیا، لیکن وہ ترس ایک پل کا ہی تھا۔ اگلے پل وہ رخ پھیرتی کمرے سے نکل گئی اور دروازہ دھڑ سے بند کیا کہ سیج پہ بیٹھی وہ نازک سی لڑکی اچھل کے بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ وہ ہاسپٹل میں اسٹریچر پہ اس کا بے جان وجود لیے بھاگ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ہی اسے روک دیا گیا، اس کے قدم وہیں تھمے، لیکن اس کا دل کرن کے ساتھ جا چکا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، وہ وہیں کھڑا اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اپنے ہاتھوں میں لگا خون دیکھنے لگا۔ جس دن ملیں گے نا، اس دن آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھنا سلطان کہ آپ نے کیا پایا۔ اس کی گزشتہ آواز کانوں میں گونجی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا خون دیکھتا کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ کیا کچھ پایا ہم نے اور سب کچھ کھو دیا۔ ارسل کافی وقت ڈیرے پہ رہا، اپنے خاص آدمی السمد کو وہ کرن کی تلاش کرنے کا کہتا خود گھر واپس آیا تھا۔ وقار صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے انا کو پیار سے ہینڈل کرنے کا کہا، جبکہ دوسری طرف فیصل نادیہ کی طرف آتا اسے بے رحمی سے جھکڑ گیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ جب جانتی تھی تمہاری بہن کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے تو کیوں سے میرے ہیرے جیسے بھائی کے ساتھ باندھ رہی تھی؟ فیصل پلیز ہاتھ چھوڑیے، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جھوٹ مت بولو، تمہاری بہن تھی وہ، اور تمہیں نہ پتا ہو؟ تبھی تم نے فوراً شادی کا کہا، تمہیں ڈر تھا کہ تمہاری بہن بھاگ نہ جائے، اور تمہاری بہن واقعی بھاگ گئی۔ وہ نفرت سے حقارت سے بولا، پلیز فیصل آپ میرا ہاتھ تو چھوڑ دیں، مجھے پین ہو رہا ہے۔ وہ سسکی تھی، جی کرتا ہے ابھی تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دوں، تم سب نے مل کے ہمیں دھوکہ دیا اور اس معصوم بچی کا ارسل سے نکاح کرا دیا۔ معصوم نہیں ہے وہ، نادیہ چلا اٹھی، کرن کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اس کی بات پہ فیصل نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ چپ، خبردار اس معصوم پہ کوئی الزام لگایا تو۔ اپنی بہن کے گندے کرتوتوں کا الزام کسی دوسرے پہ لگاتے شرم نہیں آتی؟ تمہاری بہن
دودھ پیتی بچی تھی نا کہ انا کی باتوں میں آ کے بھاگ گئی۔ اس کی نیت میں فطور تھا اور تمہاری بہن دونوں ایک جیسی، سازشی، خود غرض اور مطلبی ہو۔ تم میری نفرت کے قابل بھی نہ تھی اور میں تم پہ اپنی محبتیں لٹاتا رہا۔ وہ جھٹکے سے اسے خود سے پرے جھٹکتا باتھ روم کی جانب بڑھا، جبکہ نادیہ نے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ اسے انا کے ساتھ ساتھ کرن پہ بھی شدید غصہ تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ سسرال میں پیر مضبوط کرنے کے چکر میں وہ اپنا آپ اب یہاں پہ بہت انفٹ محسوس کر رہی تھی، اور یہ تو شاید اس کا آغاز تھا۔ وہ کتنی دیر سے یوں ہی بیٹھی ارسل کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس کے آنے کے آثار دکھائی نہ دیے تو وہ کبرڈ سے ایک آرام دہ سوٹ نکالتے اپنا ڈریس چینج کرتی، اب کمفرٹیبل محسوس کرتی بستر پہ آئی۔ گہرا سانس بھرتے وہ بستر پہ جا بیٹھی۔ خوبصورت کمرہ، خوبصورت سیج، ہر چیز بہت نفاست پسندی سے سجائی گئی تھی اور اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتی وہیں نیم دراز ہو گئی اور تکیے پہ سر رکھے وہ کرن کو سوچنے لگی، انا اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں اپنے آپ کو یہیں تمہارے سامنے کھڑے کھڑے مار دوں گی۔ مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ یا اللہ، کرن آپی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، ان کی حفاظت فرمانا۔ وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد آیا آج اس کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور وضو بناتی باہر آئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے جائے نماز نظر آ گئی۔ وہ یہاں اکثر آیا کرتی تھی نادیہ کی وجہ سے، لیکن کبھی ارسل سے سلام دعا یا ہم کلام نہیں ہوئی تھی۔ قبلہ روح ہو کے نماز پڑھتی وہ اب ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کرن کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ ارسل کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھتا دیکھ وہ دروازے میں ہی استادہ رہ گیا تھا۔ اتنا پاک اور مکمل حسن دیکھتا وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ جب بھی کبھی یہاں آئی ارسل نے کبھی اسے نگاہ بھر کے دیکھنا تو دور کی بات سرسری انداز میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے چھوٹی بچیوں کی طرح تھی۔ 11 سال چھوٹی تھی وہ، لیکن اس کے نکاح میں آ گئی۔ اچھا خاصا وہ جنجلاہٹ کا شکار ہوا تھا، اور مردوں کی طرح اس کی بھی سہاگرات کو لے کے بہت سی فیلنگز تھیں، لیکن سب پہ پانی پھر گیا تھا۔ اب وہ اس بچی کے ساتھ سہاگرات مناتا اچھا لگتا، کہاں وہ 27 سالہ جوان، مضبوط کسرتی باڈی والا بھرپور مرد، جم جا جا کے اپنی باڈی کو مزید وہ خوبصورت بنا چکا تھا، اور کہاں وہ چھوٹی سی 16 سال کی نازک سی لڑکی۔ کیا وہ اس کی شدتیں سہن کر پائے گی؟ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا اور اپنا سر جھٹکا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے دماغ میں کیا خیالات آ رہے تھے۔ خود کو سرزنش کرتا وہ بستر کی جانب بڑھتا اپنی کلائی میں پہنی مہنگی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھ گیا کہ تبھی اس کی نگاہ اپنی سیج پہ اٹھی جس کو اس نے کتنے ارمان سے سجایا تھا۔ دماغ میں پھر سے لاوے بھرنے لگے۔ اللہ جی، کرن آپی کو اپنی امان میں رکھنا۔ روتے ہوئے دعا مانگتی وہ ارد گرد سے ابھی بھی بے خبر تھی۔ ارسل کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ جبکہ اس کی دعا سنتا وہ بری طرح چونکا۔ تو کیا بھابھی جو کہہ رہی تھیں وہ سچ ہے؟ کرن کو بھگانے میں انا کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے اٹھی تو سامنے ارسل کو بستر پہ بیٹھا دیکھ ٹھٹک کے رکی تھی۔ وہ بالکل بھی نہ ڈرتی، لیکن ارسل جن خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا انہیں سہن کرنا ان کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ جو پوچھوں سچ سچ بتانا، کیا کرن کو بھگانے میں تم نے اس کی مدد کی؟ ارسل کا لہجہ اس قدر غسیلا تھا کہ معصوم انا نے فوراً بنا سوچے سمجھے سر نفی میں ہلایا۔ وہ ارسل سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ وہ چاہ کے بھی سچ نہ بتا سکی۔ اگر وہ اسے مارتا تو وہ دل ہی دل میں جھرجری لے گئی۔ بہتری بھی اسی میں ہے تمہاری کہ تم اس سب میں شامل نہ ہو، ورنہ مجھے دشمن کو سیدھا جہنم واصل کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اس کا گال ہلکا سا تھپ تھپائے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی انا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس نے تو اپنی سانسیں ہی روک لی تھیں۔ اللہ جی، مجھے اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وہ معصوم اپنے لیے بھی دعا مانگنے لگی۔ پیشنٹ کو سر پہ بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ ہم نے ان کا آپریٹ تو کر دیا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس دوران انہیں ہوش آ جائے۔ ان کے دماغ کی خاص حصے پہ چوٹ کی وجہ سے وہ نیند میں جا چکی ہیں، اور اگر انہیں ہوش نہ آیا تو پھر ان کے کوما میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔
ڈاکٹر طلحہ نے بنا کسی لگی لپٹی کے ساری بات سلطان کے گوش گزار کر دی۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچتا رہ گیا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے جا چکے تھے۔ وہ ملینر سلطان شاہ، جس کے آگے ایک دنیا دم بھرتی تھی، جس کی دولت اور شہرت کے دور دور تک چرچے تھے، آج وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے ہاسپٹل میں بیٹھا اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی محرم نہ تھی، اس سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن ایک رشتہ تھا، دل کا رشتہ، وہ رشتہ جو اس کے جینے کی وجہ تھا، اس کی کل کائنات تھی وہ لڑکی۔ اور یہی تو سچ ہے، اللہ انسان کو اس کی سب سے محبوب چیز سے ہی آزماتا ہے۔ آج سلطان شاہ کی آزمائش تھی۔ وہ اٹھا تھا، لڑکھڑایا، لیکن گرا نہیں تھا۔ شمس اسے تھامنے کو آگے بڑھا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ قدم کبھی ڈگمگا تو جائیں گے شمس، لیکن انہی قدموں پہ چل کے اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا، اسی کے حضور سجدہ ریز ہوں گا، اسے اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گا۔ وہی تو سب کو دیتا ہے، وہی تو بے نیاز ہے، اپنے بندے پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سلطان شاہ کی باتیں سنتا شمس بھی اس کے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ تھا، اس کا سایہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا باڈی گارڈ تھا۔ سلطان ہاسپٹل سے قریب مسجد میں داخل ہوا اور وضو بناتا وہ رب کے حضور سجدہ ادا کرنے لگا۔ اپنی روح حیاتی کے لیے دعا گو تھا۔ آنکھوں سے پہلی بار آنسو گرے تھے۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے رب حقیقی سے اپنا عشق مجازی مانگ رہا تھا، اور وہ تو بے نیاز تھا، وہ تو سبھی کو دینے والا تھا۔ بس بندہ مانگے تو صحیح، نہ جانے اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے۔ رات کے آخری پہر انا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ اس نے رخ پھیر کے ارسل کی جانب دیکھا، جو پیٹ پھیرے رخ دوسری جانب کیے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ہلکے مدھم خراٹوں کی آواز سنتی وہ اس کے پہلو سے اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کو وہ صوفے پہ ہی سونے لگی تھی۔ جب ارسل نے اسے بستر پہ سونے کا کہا اور خود رخ پلٹ کے سونے کے لیے لیٹ گیا، وہ جانتا تھا ابھی وہ چھوٹی ہے اور سہاگرات کے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتی، اس لیے دل پہ پتھر رکھے وہ نیند کی گولی لیتا بمشکل نیند کی وادیوں میں کھونے لگا تھا۔ دوسری طرف انا کو یوں اس کا پیٹ موڑ کے سونا بری طرح چبھا تھا۔ کیا وہ اس قدر ارزاں تھی کہ ارسل نے اس کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، پر وہ خود پہ ضبط کے یہ بستر کی دوسری جانب لیٹی سوتی بن گئی۔ نیند کی دیوی اس پہ بہت دیر بعد مہربان ہوئی تھی، پر اب وہ پھر سے جاگ گئی تھی۔ اس نے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اسے شدت سے پیاس لگی تھی۔ وہ جگ سے پانی گلاس میں انڈھیلنے لگی، لیکن جگ خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کیا کسی نے بھی پانی رکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا؟ وہ آنکھوں سے آنسو پونچھتے جگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی، کچن کا رخ کیے فلٹر سے پانی نکالا اور واپس کمرے میں آئی۔ گلاس میں پانی ڈالتے وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی، لیکن اس کی پیاس کی شدت میں کمی ہی نہیں آ رہی تھی۔ پانی پی کے گلاس ایک طرف رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹی کہ تبھی ارسل نے اس کی جانب کروٹ لی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، پہلی بار اسے یوں بہت پاس سے اور قریب سے دیکھ رہی تھی۔ گال کے نیچے ہاتھ رکھے وہ اس مقناطیسی نقوش کے حامل مرد کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ جوان لڑکی تھی، دل میں بھی کسی کی تصویر بھی اجاگر نہیں ہوئی تھی۔ ارسل ہی وہ پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ اس کے قریب آئے، لیکن وہ اس سے دور تھا۔ وہ اسے بچی سمجھ رہا تھا، لیکن 16 سال کی لڑکی کے جذبات میں قرب کی طلب بھی جاگ رہی تھی، جس سے ارسل بالکل ہی انجان تھا۔ شاید یہ کرن آپی سے محبت کرتے تھے، اس لیے میرے نزدیک آنا گناہ سمجھ رہے تھے۔ وہ دکھی ہوتے رخ پھیر گئی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہے کہ تبھی نیند میں ارسل کا ہاتھ اس کی کمر پہ آ ٹکا۔ اس کی تو سانسیں ہی رک گئی، دل کی دھڑکن پہلے تھمی اور پھر زوروں سے دھڑکنے لگی۔ ارسل کا بھاری ہاتھ کمر پہ دھرے محسوس کرتی وہ اب ارسل کے جسم سے خود کو ٹچ ہوتا بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جبکہ ارسل گہری نیند میں تھا۔ جاگا ہوتا تو شاید کبھی بھول کے بھی انا کے قریب نہ جاتا۔ اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتی وہ گہرے سانس بھرتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ساری رات نادیہ کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ فیصل اس سے سخت ناراض ہو گیا تھا اور اب وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جس پہ نادیہ کا دل انتہائی قرب میں مبتلا تھا۔ وہ صبح اٹھتے بنا نادیہ سے بات کیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نادیہ کا دل چاہا کرن سامنے ہو اور وہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ آج ارسل خان زادہ کا ولیمہ تھا۔
نادیہ باہر آئی تو ناشتے کی ٹیبل پہ ارسل اور انا کو پہلے سے موجود دیکھ تھوڑا ٹھٹکی۔ کیا بات ہے نادیہ، آج کچھ زیادہ ہی دیر سے جاگی ہو؟ پتہ بھی ہے گھر میں نئی نویلی دلہن آئی ہے، بجائے اس کی خاطر مدارت کرنے کے اپنی خاطر مدارت کروا رہی ہو۔ ساس کی چپتی آواز سماعت سے ٹکرائی تو نادیہ نے ایک نگاہ انا کی جانب دیکھا جو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ جو ناشتے کی ٹیبل پہ سب انواع و اقسام کے لوازمات تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ سب انا نے بنائے ہیں، عذرا بیگم نے نادیہ کو جتاتے والے انداز میں کہا۔ ان کی بات پر نادیہ کا منہ بن گیا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ سامنے ہی فیصل براجمان تھا، اس کے سامنے کچھ بھی بول کر وہ برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ فیصل نے صرف ایک جوس کا گلاس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصل بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ آج تو ارسل کا ولیمہ ہے، کیا تم نے چھٹی نہیں لی ہوئی؟ وقار صاحب نے فیصل کو اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ٹوک بیٹھے۔ بابا آج ایک ضروری میٹنگ ہے، اس وجہ سے جانا پڑے گا۔ ریسیپشن ویسے بھی رات کو ہی تو ہے، کوئی ایشو نہیں ہوگا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بنا کسی جانب دیکھے باپ کو جواب دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ عذرا بیگم نے دکھی نگاہوں سے نادیہ کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے فیصل، اس طرح تو کبھی ناشتہ چھوڑ کر نہیں گیا، آج بنا ناشتے کے ہی وہ چلا گیا، کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ ساس کی تجسس بھری باتوں پہ نادیہ کے لب بینچے۔ ہمارا آپس کا پرسنل معاملہ ہے، ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتی یہاں پہ، وہ بھی سرد لہجے میں کہتی ہوئی ناشتے کی ٹیبل سے خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اف، دیکھ رہے ہیں تیور، نہ جانے کیسی تربیت کی ہے الماس نے اس کی۔ اچھا ہوا چھوٹی بہن میرے ارسل کی دلہن بن کر یہاں نہیں آئی، وہ بھی اس جیسی ہی نکلنی تھی۔ کرن کے ذکر پہ ارسل کے لب بری طرح بیچے۔ اس موقع پر کرن کا نام لینا اسے سخت ناگوار گزرا۔ وہ بھی کرسی پیچھے کرتے ہوئے خاموشی سے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ ارے ارسل بچے، تم کہاں جا رہے ہو؟ عذرا بیگم نے اسے فوراً سے روکا۔ کچھ کام ہے، آتا ہوں۔ اس کا لہجہ بھی بے انتہا سر تھا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہنستے بستے گھر کو۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی عذرا بیگم اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ انا ارسل خان زادہ کو وہاں سے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اللہ نے سلطان شاہ کی دعا سن تو لی تھی، کرن کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن کرن کوما میں جا چکی تھی، اور کوما سے وہ کب ٹھیک ہوتی ڈاکٹرز کچھ خاص نہیں بتا رہے تھے۔ پر سلطان کو اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی کرن کو اسے واپس لوٹا دے گا، اور اس کے لیے چاہے ساری زندگی کیوں نہ انتظار کرنا پڑے، وہ اپنی کرن کے واپس آنے تک اس کا ضرور انتظار کرے گا۔ ایسی سچی محبت کرنے والے اس دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن کرن کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا تھا، جس کا سلطان کو بے انتہا دکھ تھا۔ پر آج وہ خود کو حالات کے آگے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچھے سے اچھا علاج اور اچھے سے اچھا ڈاکٹر وہ کرن کے لیے پرووائڈ کر رہا تھا، لیکن کچھ معجزے اللہ تعالیٰ کے دین ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کو تھا کہ کرن جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اور سب سے پہلا کام وہ یہی کرنے والا تھا کہ اسے اپنے نکاح میں لیتا۔ وہ لڑکی دیوانوں کی طرح اس سے محبت کرتی تھی، لیکن گھر سے بھاگنے پر وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ یہ غلط حرکت تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ارسل خان زادہ کا ولیمہ نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ پیمانے پہ کیا جا رہا تھا۔ بزنس کمیونٹی سے لے کے خاندان کا ہر فرد ہی اس ولیمہ میں شرکت کر رہا تھا۔ 16 سالہ انا کو بیوٹیشن نے میک اپ کے ذریعے اس قدر نکھار کے دلکش روپ دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے 2 سے 3 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ بھی عذرا بیگم کا ہی حکم تھا کہ دلہن کو عمر میں بڑا دکھنا چاہیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچی کو بیاہ کے لے آئے ہیں۔ پر باتیں کرنے والوں نے باتیں بھی خوب کیں کہ کرن کی جگہ اس کی کزن کو بیاہ کے لے آئے، لیکن سب باتوں کو اگنور ہی کیا گیا۔ الماس بیگم طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی ولیمہ کا فنکشن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ نادیہ نے ایک نگاہ ارسل اور انا کو ایک ساتھ سٹیج پہ بیٹھا دیکھا تو سخت غصے سے بھر گئی۔ یہاں وہ کرن کو سوچ رہی تھی، لیکن اس نے خود اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پر اب اس کا دل تھا کہ ارسل انا کو چھوڑ دے۔ انا اس کے گھر میں اس کی دیورانی بن کے اس جیسا مقام کیسے پا سکتی تھی، جبکہ ساری زندگی وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ آج وہ اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس بات کو نادیہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انا کو سٹیج پہ اکیلا پاتے وہ اس کے پاس آئی۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ منہ دکھائی کیا ملی؟ تو جسس بھرے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں دیا،
وہ معصوم نادیہ کے دل میں چھپی نفرت کو سمجھ نہ سکی اور سادگی سے جواب دیتی جا رہی تھی، کیا مطلب؟ سہاگ رات بھی نہیں منائی؟ وہ تھکے تھے تو سو گئے؟ انا نے دھیرے سے جواب دیا، سچ میں نا؟ مطلب تمہیں دیکھا بھی نہیں، تمہاری تعریف بھی نہیں کی اور منہ پھیر کے سو گیا؟ نادیہ نے تمسخرانہ انداز اپنایا تھا۔ انا نے ایک نظر نادیہ کو دیکھا اور سر جھکا گئی۔ امیزنگ، مطلب اسے تمہارے جسم میں کوئی خاص بات ہی نہیں لگی کہ وہ تمہارے قریب آتا۔ خیر، یہ سب نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسے سر سے پیر تک دیکھتی نادیہ تن سے کہتی اٹھ گئی، جبکہ اس معصوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا بات ہے ارسل، کیا نہ اچھی نہیں لگی؟ اب وہ ارسل کو اکیلا دیکھ کے جلتی پہ تیل کا کام کرنے آئی تھی۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے تیکھے انداز میں بولا، کس سے منہ چھپا رہے ہو؟ تم نے انا کو منہ دکھائی بھی نہیں دی، بیچاری اتنی اپسیٹ ہے۔ نادیہ نے افسوس سے کہا تو ارسل نے دانت پیسے اسٹیج پہ بیٹھی انا کو دیکھا۔ آپ سے مطلب؟ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ کو ضرورت نہیں بیچ میں بولنے کی۔ وہ پہلے ہی کرن کی وجہ سے بھرا پڑا تھا، مزید نادیہ کی باتیں اسے سلجھا رہی تھیں۔ اف، پرسنل میٹر تو تمہاری یہ نہ سمجھ ایک دن کی دلہن سب کے سامنے کھول کے بیٹھی ہے، تمہاری عزت کا فلودہ کر رہی ہے۔ وہ تو میں نے اسے ٹوکا تو مجھے رو کے بتانے لگی کہ تم اس کے قریب بھی نہیں گئے، بلکہ پیٹ پھیر کے سو گئے۔ نادیہ کی بات پہ ارسل کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ انا ایج میں اس سے کم ضرور تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کمرے کی باتیں کھول کھول کے دوسروں کو بتائے۔ ویسے تمہیں اسے پہلی رات ہی نکیل ڈال کے رکھنا چاہیے تھا، تاکہ تمہاری عزت سب میں دو کوڑی کی نہ کرتی۔ نادیہ نے منہ بناتے سر نفی میں ہلاتے افسوس کیا۔ آپ کی بہن نے جو کارنامہ کیا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہمارے خاندان میں کسی کی عزت دو کوڑی کی بھی بچی ہے۔ وہ تو ان باتوں کو سمجھتی نہیں، لیکن آپ اور آپ کی بہن تو سب سمجھتی ہیں نا۔ اور رہی بات قریب جانے کی، وہ تھوڑا بھابھی کے پاس ہوتا سرد لیکن دھیمے لہجے میں بولا، انا میرے نکاح میں ہے، جب چاہوں جس وقت چاہوں اس سے حق لے سکتا ہوں، محرم ہے وہ میری۔ آپ جا کے اپنی بہن کی گمشدگی کا ماتم منائیے، جو بنا نکاح جیسے پاک رشتے کی کسی نہ محرم کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ اور ارسل، نادیہ نے غصے سے اس کی بات کاٹی، جو بھگو کے ان کو مار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنی بار سچ برداشت نہیں ہوا؟ اگر سننے کی ہمت نہ ہوا کرے تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرے۔ وہ ان کو آئینہ دکھاتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ نادیہ اس کی باتوں پہ بیچو تاب کھاتی رہ گئی اور قدم موڑتی واپس اندر زنان خانے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ولیمہ کے بعد فری ہوئی، اب کمرے میں ہوتی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سلور اور بلیو کلر کی پیش قیمتی میکسی میں خود کو دیکھتی دھیما مسکرا رہی تھی۔ کل تو بس گھر میں ہی تیار ہوئی تھی، لیکن آج اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ اپنے چہرے کے نقش نگار پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی مہنگی جیولری کو دیکھتی شرماتی سی مسکرا رہی تھی۔ آئینہ اسے اپنی تعریف کرتا دکھائی دیا۔ کیا ہی ہو جاتا اگر خان جی میری تھوڑی تعریف ہی کر دیتے۔ کتنے کنجوس ہیں، منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ کتنا شرمندہ ہوئی بھابھی کے سامنے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور کانوں سے آویزیں اتارنے لگی کہ تبھی ارسل دھاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں غصے سے اندر آتا دیکھ اس کا ہاتھ کان کے پاس جاتا رک گیا تھا۔ دل میں اختیار پھر سے دھڑکنے لگا تھا، پلکیں جھکنے سے انکاری ہو گئیں۔ نہ جانے انا کا جی چاہا اس کے چوڑے سینے میں سما جائے اور ارسل بھی اس کو پیار کرے، اس کی کیئر کرے، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلے غصے کو دیکھتی وہ تو اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہ کر پائی۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ منہ دکھائی چاہیے؟ اس کے پاس آتا اس کا رخ اپنے جانب موڑ گیا۔ انا نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ یوں کمرے کی باتیں باہر نکالتے اسے سختی سے بازو سے جکڑے وہ جھنجھوڑ گیا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنا سانس روکے ارسل خان زادہ کو سہمے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہو کتنی سی تم، اور تمہیں قربت کی آگ لگی ہے۔ وہ اس کے سامنے اتنی بے باک بات کر رہا تھا کہ انا کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں۔ زبان تو جیسے تالو کے ساتھ جا چپکی تھی۔ مسلسل ارسل کے موبائل پہ آتی کال نے دونوں کو چونکایا۔ ارسل اپنے خاص گارڈ کی کال دیکھتا انا کو چھوڑتا کال ریسیو کر گیا۔ یہ وہی گارڈ تھا جسے کرن کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یقیناً کرن کے متعلق اسے کوئی سراغ ملا تھا، تبھی وہ کال کر رہا تھا۔
اس لیے انا کو چھوڑتا وہ اس کی کال ریسیو کر گیا۔ اسے جو بتایا گیا وہ اس کے لیے اجنبے والی بات تھی۔ میں آ رہا ہوں، کال بند کرتا وہ انا کی جانب مڑا۔ سونا مت میرے آنے تک، تمہارا آ کے میں بندوبست کرتا ہوں۔ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھتا، ایک پل کو دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کو سراہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اب کھل کے رونے لگی تھی۔ میں نے کیا کیا اللہ جی، یہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تو یہ؟ وہ ہم کلامی میں بولتی ایک طرف کو بیٹھتی چلی گئی، جبکہ بھول گئی تھی کہ آج ہی نادیہ کو وہ جانے انجانے میں اپنی پرسنل بات کا سرا پکڑا آئی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا تو سامنے ہی اسے سلطان شاہ دکھائی دیا، وہ سلطان شاہ جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، لیکن ایک وجہ سے دونوں کے بیچ دراڑ آ گئی تھی۔ ایک پل کو وہ اپنی جگہ پہ قدم روک گیا، لیکن اگلے ہی پل اسے نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، مجھے ایکسیڈنٹ میں آئی ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ کرن نام ہے اس کا۔ ریسیپشن پہ وہ ایکسیڈنٹ میں آئی لڑکی کی ڈیٹیل لے رہا تھا کہ اس کی بات سنتا سلطان شاہ کڑے تیوروں سے اس کی جانب پلٹا۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی اسے انفارمیشن دے رہی تھی۔ وہ پلٹا تو سلطان شاہ ارسل خان زادہ کو یہاں دیکھ کے سخت حیران ہوا۔ تقریباً 2 سال بعد وہ آمنے سامنے تھے۔ ارسل اس کی جانب دیکھتا دانت پہ دانت رکھ کے رخ پھیر گیا، جبکہ سلطان شاہ اپنے بھاری قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ تم کرن کو کیسے جانتے ہو؟ بنا کسی سلام دعا کے وہ سیدھا کرن کے متعلق پوچھتا ارسل کو چونکا گیا۔ تمہارا کرن سے کیا تعلق؟ الٹا ارسل نے اس سے تیکھے چتونوں سے سوال کیا۔ دل کا تعلق ہے، روح کا تعلق ہے، روح حیاتی ہے وہ میری، سلطان نے پورے حق اور جذبے کے عالم میں کہا۔ تو ارسل طنزیہ ہنسی ہنسا۔ وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ جائے اپنی شادی والی روز، وہ کسی کی دل لگی تو ہو سکتی ہے، روح حیاتی نہیں۔ ارسل خان زادہ سلطان کی اونچی للکار پہ ہاسپٹل میں موجود سبھی لوگوں کی نظریں ان پہ ٹکی تھیں۔ سلطان شاہ کے ہاتھ ارسل خان زادہ کے گریبان پہ تھے، جبکہ ارسل خان زادہ ابھی بھی طنز بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خبردار جو میری کرن کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا تو، ورنہ بھول جاؤں گا کبھی ہمارے بیچ دوستی بھی تھی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم یاد رکھو۔ ارسل خان زادہ نے اپنا گریبان جھٹکے سے چھڑایا اور آگے بڑھا۔ رک جاؤ، تم وہاں نہیں جا سکے ارسل خان زادہ، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنا تھا، تم روکو گے مجھے؟ جبکہ اسے تو آج یہیں مار کے جاؤں گا۔ ہم خان زادہ کی عزت کو داؤ پہ لگا کے گئی ہے وہ، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ ارسل نے اپنی گن نکالتے سلطان سے کہا تو اس کا رنگ فک ہوا۔ ارسل آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ سلطان خود کو ہوش دلاتا اس کے پیچھے لپکا۔ ارسل آئی سی یو کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک پل کو ارسل خان زادہ کا دل ڈوب کے ابھرا، سلطان اس کے پیچھے وہاں پہنچ چکا تھا۔ ارسل خان زادہ کا ہاتھ پہلو میں گرا۔ رک کیوں گئے؟ مارو نا، سلطان کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا اور رخ پلٹ کے سلطان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوما میں ہے یہ، کس گرد سے؟ سلطان نے کہا، یہ وہی جانتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کوئی خاص امید بھی نہیں دلائی، لیکن مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، وہ میری روح حیاتی کو مجھ سے نہیں چھینے گا۔ سلطان کے لہجے میں یقین تھا۔ ارسل اس کی آنکھوں میں کرن کے لیے جنون دیوانگی دیکھ رہا تھا۔ ایک خاموش نظر کرن کو دیکھتا وہ الٹے قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ سلطان دھیرے دھیرے چلتا کرن کے پاس آیا۔ کرن پلیز ویک اپ، اب اور مت آزماؤ یار۔ وہ بے چینی سے کرن کی نبض کو چلتا دیکھ رہا تھا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ وہ گاڑی سڑکوں پہ دوڑائے جا رہا تھا۔ اس وقت کرن جس حال میں تھی وہ نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں، وہ تو اسے مارنے گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سے کرن کو اس حال میں دیکھ کے دکھ ہوا تھا۔ غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا۔ اس نے گھر میں ابھی کسی کو بھی کرن کے مل جانے کی اطلاع نہیں دی تھی، اور وہ اب دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکی تو فیصل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ فیصل کے تفتیشی انداز پہ ارسل کے لب بھینچے۔ آخر آپ دونوں میاں بیوی کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہماری ٹوہ میں لگے رہتے ہیں؟ وہ نادیہ والی بات ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ ارسل تم ہوش میں ہو؟ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ آج تمہارا ولیمہ تھا اور تم بجائے اپنے کمرے میں ہونے کے رات کے اس وقت باہر سے آ رہے ہو۔ میں نے اگر بڑا بھائی ہونے کے ناطے پوچھ لیا ہے تو کیا گناہ کر دیا ہے؟ فیصل کی بات پہ ارسل نے استہزائیہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ میں جہاں بھی جاؤں گا لوٹ کے گھر ہی آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ بھی سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ شادی کر کے قد بڑا ہو گیا ہے مجھ سے کہ آج تمیز ہی بھول گئے بات کرنے کی، فیصل دکھ سے بولا تھا۔
جبکہ ارسل اس کی بات سنتا ایک پل کو تھما تھا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جتنا قصور نادیہ بھابی کا تھا اتنا ہی اس کی بیوی انا کا بھی تھا، جس سے آج وہ سارے حساب بے باک کرنے والا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، انا کو کمفرٹر میں غروب دیکھتا بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی نیند کو اڑا کے خود کتنے مزے سے سو رہی تھی۔ آگے بڑھ کے سائڈ لیمپ آن کیا اور بستر پہ اس کے پاس جھکا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصلی مرد کیا ہوتا ہے۔ تم نے میرے بھابھی کے سامنے کیا بکواس کی تھی کہ میں تم سے پیٹھ موڑ کے سوتا ہوں؟ ارسل نے سوتی ہوئی انا سے کمبل اتار کے پھینکا تھا۔ انا اچانک سے اس کے یوں کمبل کھینچنے پہ بوکھلا گئی۔ ابھی تو اس کی آنکھ لگی تھی، کتنی دیر وہ روتی رہی۔ رونے سے اس کی آنکھیں بھی سوج سی گئی تھیں اور آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے۔ انا کی سرخ آنکھوں میں نیند کا خمار دیکھ کر ارسل کے جذبات یکدم بھڑکے تھے۔ وہ اسے واپس تکیے پہ گرا گیا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ انا کی نیند تو پھک سے اڑی۔ خان، وہ بری طرح سہمی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی تم کہ تمہارے قریب آؤں، تمہیں سراہوں، تمہارے بدن کو چھوؤں۔ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا اس کی گردن کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ انا کے گلابی ہونٹ اسے اپنی طرف اپیل کر رہے تھے، جن پہ میٹھی میٹھی لپسٹک ابھی بھی موجود تھی۔ منع کیا تھا جب تک میں آ نہیں جاتا سونا مت۔ پھر کیسے ہمت ہوئی تمہاری سو جانے کی؟ وہ آنکھوں میں خماری کے ساتھ غصہ لیے بولا۔ میں جاگ رہی تھی، آپ لیٹ آئے تو مجھے نیند آ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا، خود بخود آنکھ لگ گئی۔ جب جتنا پوچھوں اتنا جواب دینا۔ بھابھی سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ پیچھے ہوتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ اسے سرسمیگی حالت میں دیکھتی دھڑ دھڑ کرتے دل کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ پلکیں اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ منہ دکھائی کا پوچھ رہی تھی، سر جھکائے مجرموں کی طرح جواب دیا، جبکہ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اور تم نے انہیں سب بتا دیا کہ نہ منہ دکھائی دی نہ سہاگ رات منائی؟ اتنی بے شرم کب سے ہو تم؟ وہ اس کی نازک سی کمر کو مٹھیوں میں دبوچے گھورتے بولا۔ نہیں، کچھ نہیں بتایا۔ وہ ڈر کے مارے پھر سے جھوٹ بول گئی۔ اچھا، تو انہیں الہام ہوا ہے کہ ہم رات کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ اب کی بار لہجہ دھیما تھا لیکن آنچ لیے ہوئے تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خان، وہ خود پتہ چل گیا انہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ گہرے سانس بھرتے بولی، جس سے اس کی خوبصورت نشیب و فراز اپنی چپ دکھانے لگی۔ میں تو معصوم چھوٹی سی لڑکی سمجھا تھا، تم تو پوری قیامت نکلی۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ خان، وہ ہکلائی۔ وہ اس کی نازکی کو اپنے سینے پہ مس کرتا بہکا تھا۔ جھٹکے سے اسے تکیے پہ گرائے اس پہ جھکتا اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے لبوں سے گردن تک کا سفر وہ چند لمحوں میں طے کر گیا۔ انا کی بے اختیار سسکیاں اسے جنون میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ایج کیا ہے۔ ہاں، وہ بالغ تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ بس یہی یاد رکھے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں اور دھڑکنوں پہ دسترس جماتے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اس کے لباس میں الجھے تھے۔ انا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بے اختیار انا کی زبان سے پھسلا۔ کچھ نہیں ہوگا ارسل، جو بہت زیادہ جنونی ہو رہا تھا۔ انا کی پکار پہ خود کو کچھ حد تک قابو کر گیا، لیکن اس قدر قریب آ کے وہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس کی جانب مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انا نے بے اختیار ہوتے خود کو اپنی ہی باہوں میں سمیٹا تھا اور ہراساں نظروں سے ارسل کو دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارسل اس کے قریب آئے، اسے پیار کرے، لیکن پیار میں اس حد تک ایک دوسرے کے قریب ہوا جاتا ہے اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ وہ لیمپ کی روشنی بھی کم کرتا، خود سے ڈریس ریموو کرتا، انا کو بستر پہ لٹاتا، اس پہ سایہ فگن ہوتا، انا کی دھڑکنوں پہ جھکتا۔ وہ پھر سے جنونی ہوا، لیکن انا کی سسکیوں پہ وہ خود کو ہوش دلاتا، اپنا جنون کم کر لیتا۔ لیکن گزرتی رات میں اس کا جنون کبھی سر چڑھ کے بولتا تو کبھی مقابل کی نازکی کی دیکھ نرم پڑ جاتا۔ اس کی بہکی محبت بھری قربت میں انا بھی پگھلتی جا رہی تھی۔ اسے ارسل کا لمس برا نہیں لگا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ 2 ماہ بعد سلطان کی محبت جیت گئی تھی۔ کرن کو ہوش آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ تھے۔ انہیں دیکھتی وہ دل کی دھڑکن کو روک گئی، پر ان کے ساتھ سلطان شاہ بھی کھڑا تھا۔ یہ سلطان شاہ ہی تھا جو اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور اس کے حصے کی معافی مانگ کے اسے سرخرو کر گیا۔ کیسی ہو اب؟ الماس بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ امی، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ بابا،
وہ حیران تھی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو اسے یاد آیا وہ گھر سے بھاگی تھی جب تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ معاف تو کرنا ہی تھا کرن، سلطان شاہ تمہارا وکیل بن کے آ گیا۔ الماس بیگم کے لہجے میں سلطان کے لیے محبت پناہ تھی۔ کرن کی نگاہوں نے باپ کی جانب دیکھا جو ابھی بھی ناراضگی دکھائی دیے۔ بابا، وہ ان کی جانب دیکھتی اپنے ہاتھ جوڑ گئی تو عمیر صاحب اپنا دل مزید پتھر نہ رکھ پائے اور آگے بڑھ کے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اس نے جو کیا اسے اس کی سزا مل گئی تھی اور عمیر صاحب اپنی دی گئی بد دعا پہ اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ان کی بد دعا ہی تو ان کی بیٹی کو لگی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہاری اور سلطان کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ الماس بیگم نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ سلطان اسے ایک نظر دیکھتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک دن بعد وہ ڈسچارج ہوتے اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر لوٹ آئی تھی۔ سلطان سے ایک بار بھی اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ عذرا بیگم سمیت وقار صاحب کے گھر والوں سے بھی سلطان نے معذرت کی تھی۔ ارسل خان زادہ سے مل کے خاص طور پہ اس نے کرن کے لیے معافی طلب کی تھی۔ سبھی نے کرن کو معاف کر دیا تھا سوائے نادیہ کے۔ وہ چاہ کے بھی کرن کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے نادیہ کی ازدواجی زندگی متاثر ہوئی تھی تو وہ کیسے معاف کرتی؟ گھر بھر میں کرن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ کرن نے سلطان سے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی کال پک نہ کی۔ وہ فرسٹریشن کا شکار ہونے لگی تھی پر لب خاموشی رہے اور پھر شادی کا دن آن پہنچا۔ کرن عمیر بنتے عمیر احمد، آپ کا نکاح سلطان شاہ ولد مہران شاہ سے 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ کرن نے دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا۔ سلطان ہی تو اس کا سب کچھ تھا، اسے ہی تو وہ دل سے اپنا سب مانتی تھی، پر وہ ناراض تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو مبارکباد کا شور اٹھا۔ کرن چونکی۔ انا نے سب سے پہلے کرن کو گلے سے لگایا۔ بہت بہت مبارک ہو کرن آپی، آپ کی محبت سچی تھی، آپ کو آخر مل ہی گئی۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے۔ وہ سچے دل کی لڑکی دن بدن ارسل کی محبت میں نکھرتی جا رہی تھی۔ ارسل اس سے محبت سے زیادہ اس کی کیئر کرتا تھا۔ اس کے میٹرک کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا۔ ارسل نے اسے بیسٹ کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بہت زیادہ پڑھے اور ابھی وہ اس پہ بچے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، پر محبت میں کمی بالکل نہیں کرتا تھا۔ وہ ارسل کے ساتھ اور ارسل اس کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ کرن سب کی دعاؤں میں رخصت ہو کے سلطان کے ہمراہ اس کی دنیا میں چلی گئی۔ نادیہ بھی اس کی رخصتی کے وقت اسے گلے لگاتی معاف کر گئی اور یہ سب اس نے فیصل کے کہنے پہ کیا۔ وہ مزید اب اپنے گھر میں نیگیٹیوٹی نہیں چاہتا تھا۔ اس پہ مصلحت کا راستہ اپنایا۔ دھیرے سے نادیہ کا ہاتھ تھاما تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ میری بات ماننے کے لیے تھینکس۔ اس کے نرم لہجے پہ نادیہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ بھی نیگیٹو ہی تو ہو گئی تھی لیکن وقت رہتے فیصل نے اسے اور خود کو سنبھال لیا تھا۔ نادیہ کو بھی انا کے ساتھ اپنے گزشتہ رویے پہ دکھ ہوا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ برا کرتی وہ اتنا ہی اس کے ساتھ اچھا کرتی، جس سے نادیہ اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ ہو جاتی۔ اب غلط فہمیوں کے بادل جھٹے تھے تو ہر منظر واضح ہونے لگا۔ سلطان کمرے میں آیا تو وہ بنا گھونگھٹ نکالے بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی لیکن سلطان بالکل سپاٹ چہرہ لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا اور جب باہر آیا تو وہ بالکل سامنے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ آپ مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جو کچھ تم نے کیا اس کا تمہیں کوئی احساس ہے؟ بنا مجھے بتائے گھر سے بھاگ نکلی، بولا تھا میرا ویٹ کرو، کیوں نہیں کیا؟ آ رہا تھا نا میں، مر تو نہیں گیا تھا جو منہ اٹھا کے سج سنور کے بھاگ نکلی۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ اس کے مرنے کی بات پہ کرن کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اور اندھا دھند سڑک پار کرتے بھی تمہیں میرا خیال نہ آیا؟ وہ اب بھی اس پہ سخت غصہ تھا جبکہ وہ اپنی کوما میں اس کی باتیں سنتی تھی جب وہ اسے واپس آنے کو کہتا تھا، اس لیے کہ اسے ڈانٹ سکے۔ وہ نہ روٹھے انداز میں گالوں پہ آئے ٹینس پوچھتی، لہنگا دونوں اطراف سے اوپر کرتی بستر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھتا سلطان ماتھے پہ بل لاتا اسے بستر پہ بیٹھنے سے پہلے ہی کھینچ کے اپنی طرف موڑ گیا۔ ایک غلطی کی اور اب اوپر سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ افسوس ہو رہا ہے کہ میں بچ کیوں گئی، کوما سے واپس نہ آتی، مر جاتی تو۔ اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے سلطان شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو روک گیا۔ اسے بستر پہ گراتا خود بھی اس پہ گرا۔ تمہیں کوما میں دیکھ کے روز مرتا تھا میں،
دوبارہ مرنے کی بات مت کرنا۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کردہ مخبور لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں پہ پھر سے جھک گیا۔ کرن نے اس کے گرد اپنی باہیں حائل کرتے خود کو اس کے سپرد کیا تھا۔ کب سے انتظار تھا دونوں کو ان لمحوں کا، اللہ نے آخر انہیں ملوا ہی دیا۔ کانگریچولیشنز میری جان، تمہارا FSC کا رزلٹ آ گیا، فرسٹ ڈویژن آئی ہے۔ ارسل مٹھائی لیے کمرے میں آیا جبکہ انا کے چہرے میں ایک ڈر رقم تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مٹھائی ایک طرف کرتا اس کی جانب بڑھا تو اس نے پریگننسی سٹرپ اس کے سامنے کی۔ ایم پریگننٹ۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ ارسل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یار میں نے تو بہت احتیاط کی تھی، پھر بھی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا تو انا کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو بہنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ رکھے تھام گیا۔ مجھے پتا تھا آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ سوں سوں کرتی اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ کس نے کہا؟ پاگل، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کتنا خوش ہوں میں، اور تم اب 19ویں سال میں ہو تو رونے کی ضرورت بالکل نہیں، میں ہوں نا، بہت زیادہ خیال رکھوں گا اپنی جان کا۔ وہ اس کے ماتھے پہ بھوسا دیتے اسے معتبر کر گیا، جبکہ وہ بھی پرسکون ہوتی اپنی آنکھیں موند گئی۔